السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فاصطفى قريش بالكنانة، واصطفى من قريش بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ابھی ایک دو ہفتے میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے موقع پر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے مکہ المکرمہ میں۔ 571 عیسوی تھا، غالباً 22 اپریل یا 8 جون تاریخ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شہمہ آپ کے پاس موجود تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے ہی سے آپ کی ختنہ ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ماں اور بچے کے درمیان جو آت ملی ہوتی تھی وہ آت بھی آپ کی کٹی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ اور صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ عموماً ولادت کے وقت جو ہے گندگی نکلتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس سے پاک اور صاف تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کو ماں کے بازو میں، حضرت آمنہ کے بازو میں لٹایا گیا تو آپ علیہ السلام کروٹ ہوئے اور پھر آپ نے پورا سجدہ کیا۔ آپ نے پورا سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اشارہ کیا، جس سے پورا گھر جو ہے روشن ہو گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھتی ہے کہ ایک بادل سا آیا، ایک بادل سا نمودار ہوا، اور اس میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی ہے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز بھی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف بولیاں ہیں اور مختلف زبانیں آپ کو سنائی دی۔ اس میں سے کسی نے آواز لگایا کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب گھما دو، گویا کہ ساری دنیا میں گھما دو، تاکہ دنیا کی ہر شے یہ جان لے، ہر چیز یہ جان لے کہ ہاں یہ محمد عربی ہے۔ ان کا تعارف سب کو ہو جائے اور سب ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ اسی موقع پر ایران کے اندر جو کسریٰ کی حکومت تھی، ایوان کسریٰ میں ایک زلزلہ آیا۔ وہ زلزلہ آیا اور اس کے 22 گنبد تھے۔ جو محل تھا وہ بڑی عالیشان محل تھا، اس کے اندر 22 گنبد تھے۔
اور وہ اتنے مضبوط اور سخت تھے کہ کسی نے پہلے اس کو توڑنے کی بھی کوشش کی کہ مختلف آلات کے ذریعے سے، مختلف ہتھیاروں کے ذریعے سے کہ اس کو توڑا جائے، لیکن وہ اتنے مضبوط تھے کہ ٹوٹ نہیں پائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہوتے ہیں، ادھر ایوان کسرا میں زلزلہ آتا ہے اور 22 میں سے 14 گنبد گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران میں ایک آگ جلا کرتی تھی، چونکہ آگ کے وہ پجاری تھے، آگ کے وہ پجاری تھی تو آگ جلا کرتی تھی، اور ہزار برس سے وہ آگ جل رہی تھی۔ اس کا ایسا سامان کیا گیا تھا کہ وہ آگ ایک پل بھی بجھ نہ سکی، کہ ہزاروں سال سے وہ جل رہی ہے، وہ آگ جو ہے اچانک سے بجھ جاتی ہے اور لاکھ کوششوں کے بعد وہ جلتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دریائے سادہ کر کے نام سے ایک دریا جاری تھا، وہ دریا سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور اس کا پانی زمین میں چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وادی سادہ یہ ایک پانی کا ایک دریا تھا، وہ 1000 برس سے جو ہے سوکھا ہوا تھا، وہ 1000 برس سے سوکھا ہوا تھا، اچانک آپ کی پیدائش کی وجہ سے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ بہرحال نوشیروان جو اس وقت حکمراں تھا، بادشاہ تھا، اس نے یہ سب کیفیت دیکھی، یہ حالات دیکھے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان گنبدوں کا ٹکڑے ہونا اور ان گنبدوں کا گر جانا اور آگ کا بجھ جانا، یہ لگتا ہے کوئی عجیب حالات پیش آئے ہیں۔ بڑا حیران ہو گیا، اور اس نے اس وقت کے جو راہب تھے، جو عبادت گزار تھے، جو پہلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان کے پاس کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھو آخر یہ ہوا کیسے۔ تو وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے بھی اس کا پتہ نہیں، لیکن ایک میرے جو ہے مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ بھی نزا کی حالت میں چل رہا تھا، اس کا بھی موت کا وقت قریب تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ وہ آخری نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے وہ اب آ چکے ہیں۔ اب یہ سارے بدعت اور سارے جو شرک کے کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور کسرا پر وہ محمد عربی فتح پانے والا ہے۔ تو یہ مختصر سے حالات جو پیش آئے، اور گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیش خیمہ تھا، اور اس کی ابتدا تھی کہ اب شرک اور کفر مٹنے والا ہے، اور آگ کے پجاری ختم ہونے والے ہیں، اور بتوں کے پجاری وہ سب ختم ہونے والے ہیں، اور اسلام دنیا میں عام ہونے والا ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ وہ پیش آیا، میں ابتداً وہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ نے جس سے دودھ پیا وہ سویبہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے آپ نے تقریباً 7 دن دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ سے آپ نے دودھ پیا، اس لیے کہ یہ ہوا کرتا تھا کہ شہر والے دیہات میں اور قصبوں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ صحت مند بھی رہے، بہادر بھی رہے، اور اچھی آب و ہوا ان کو ملے۔ تو دیہاتوں سے مکہ میں جو ہے وہ بہت ساری عورتیں بچے لینے کے لیے آئی تھی کہ ان کو دودھ پلایا جائے، اس لیے کہ قحط بھی پڑ چکا تھا، تنگ دستی کا عالم تھا۔ اب ہر ایک اس بات کی محتاج تھی کہ وہ کسی کو لے لے تاکہ ان کو دودھ پلائے اور کچھ رقم اس سے مل جائے۔ تو بہت ساری عورتیں آئی تھی، سب نے جو ہے بچوں کو تلاش کیا، کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام یتیم تھے
یتیم تھے تو سوچا کہ اس سے کیا ملے گا، اور ان کے والد نہیں ہے تو کیا رقم ملے گی، اس بات سے انہوں نے ان کو آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ نے آپ کو قبول کر لیا۔ اب حلیمہ سعدیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس اونٹنی پر آئی تھی وہ اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی کہ سب سے آخر میں پہنچی اور کمزور بہت تھی، دودھ بھی نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ کا جو بچہ تھا عبداللہ ابن حارث، اس کی بھی جو ہے بھوک پوری نہیں ہوتی تھی، چونکہ کچھ کھانے کے لیے ہی نہیں تھا کہ وہ خود کھا لیتی اور اپنے بچے کو بھی صحیح سے دودھ پلا لیتی۔ تو معاملہ جو ہے بڑا سنگین تھا، حالات اس طریقے تھے، محتاجگی تھی، قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں صرف وہ واقعات کی طرف اشارہ کرتا چل رہا ہوں جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی سے برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو تو لے لیا، اب جب روانہ ہوئی تو وہ اٹھنی جو چل نہیں پاتی تھی وہ دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو پہلے نکل چکی تھی اور ان کی اونٹنیاں بہت تیز تھی اور وہ آگے بڑھ چکی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی جب اونٹنی آگے بڑھی تو وہ سب سے آگے نکلنے لگی۔ تو اور عورتوں نے یہ کہا کہ یہ وہی اونٹنی ہے یا اونٹنی بدل دی گئی ہے، کہ جس اونٹنی سے آئی تھی وہ تو بڑی لاغر کمزور تھی، چل نہیں پاتی تھی، آج دوڑ رہی ہے اور ہم سے آگے نکل رہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اونٹنی وہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کو جب ہم نے اپنے پاس لیا تب ہی سے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ اونٹنی بھی جو ہے تندرست ہو گئی اور تیز رفتاری سے بھاگنے لگی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو بکری موجود تھی جس کا دودھ نہیں نکلتا تھا، چونکہ کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں تھا کہ دودھ کیسے ملے، سارے جنگلات جو ہرے بھرے تھے وہ خشک ہو چکے تھے، تو کوئی ایسا سبب بھی نہیں تھا کہ خوب جو ہے سیر ہو کر بکریاں کھائے اور دودھ نکلے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں اور کوشش کی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کہ بکری سے دودھ نکالے، تو جیسے ہی ہاتھ لگائی تو دودھ جاری ہو گیا، دودھ نکلنے لگا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب نے پیا اور برتنیں بھی بھر لی۔ تو اب حضرت حارث جو آپ کے شوہر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ کیسے آیا؟ تو حلیمہ سعدیہ نے خود کہا کہ اس بچے کی برکت ہے، جب سے یہ آیا ہے رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کا جو رضائی بھائی تھا عبداللہ ابن حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی کہ بائی جانب سے دودھ پلائے، آپ علیہ السلام کو بائی جانب سے دودھ پلائے، تو آپ نے دودھ نہیں پیا، جب سیدھی طرف دائیں جانب جب کرتی تو دودھ پیتے، تو گویا اشارہ اس طرف تھا کہ دائیں جانب تو میرا حصہ ہے، بائیں جانب میرے رضائی بھائی عبداللہ ابن حارث کا حصہ ہے۔ گویا کہ بچپن ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی کے حالات سے اس بات
کا پتہ چلا کہ آپ جو ہے اس بات کی تلقین کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ اور انسانیت، اور خصوصاً اگر غور کیا جائے تو جو اپنے آپ کو مسلمان اور بڑا دیندار سمجھتے ہیں، آج ان کی بھی حالات دیکھیے کہ وراثت کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہتا ہے، کہ جو جس کے پاس ہے وہ اسی کے پاس، اور جو محروم ہے وہ محروم ہی رہتا ہے۔ اور کبھی کچھ بات سوجتی بھی ہے تو اس وقت سوچتی ہے جب 2-3 پیڑھی جو ہے نکل چکی ہوتی ہے اور بچے جب آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور اپنا حق مانگنے لگتے ہیں، تب ہوش آتا ہے کہ یہ حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ تو ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہتر تو یہ ہے کہ زندگی ہی میں ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر دیں۔ ایک دوسرے کے ہم جو ہے وراثت میں اگر بہنوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے اس کو اگر دے دے تو بہت سارے جھگڑوں اور فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اسی وراثت کی بنیاد پر اور اسی مال و دولت کی بنیاد پر جو ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، پھر آگے چل کے ہماری نسلیں ایک دوسرے کو قتل کرتی ہیں۔ پتہ چلا کسی بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، کسی بیٹے نے والد کو قتل کر دیا، کسی نے وراثت کے لیے ماں کو قتل کر دیا۔ یہ سارے واقعات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے مال و دولت کے لیے، جائیداد کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا، آپس میں بھائی جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور ایک دوسرے کے قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو جیسے ہی ہم شریعت سے ہٹے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹے، ہم جھگڑوں اور فتنوں کے شکار ہوتے چلے گئے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائی جانب سے دودھ پی رہے، بائی جانب سے کبھی دودھ نہیں پیا، کہ وہ جو ہے اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن حارث کا حق ہے۔ تو ابتدا ہی سے یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کا حصہ رکھنا ہے، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے بھائی، رضائی بھائی، وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ یہاں پر رک کر یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ جب اور دوسری عورتوں نے یہ دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں تو برکتیں ہو رہی ہے اور دودھ کی کثرت ہے، کہ کوئی کمی نہیں ہے، ہم جو ہے بکریاں ہماری آتی ہے لیکن دودھ کا کوئی قطرہ نکل نہیں پاتا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہاں ہماری بکریاں چرائی جائے۔ ان کو یہ لگا کہ وہاں کچھ گھاس پھوس اچھا ہوگا، جو وہاں چرتی ہے وہاں ہماری بکریاں چریں گی، ان کو بھی دودھ آئے گا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتا ہوں۔ تو تمام انبیاء کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے بکریوں کو چرایا ہے، اس لیے کہ بکریوں کے چرانے والے وہ نرم ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، بکریاں اپنا چر کر وقت پر آ جایا کرتی، آپ علیہ السلام کو گھومنا نہیں پڑتا تھا، چکر نہیں لگانے پڑتے تھے، خود بکری اپنے وقت پر جہاں اس کو چرنا ہوتا تھا وہاں چر لیتی تھی، وقت ہوتا تھا واپسی کا وہ خود واپس ہو جاتی تھی، اس لیے کہ بکریاں بھی جانتی تھی کہ یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ایک واقعہ یہ پیش آیا، میں
زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ چنندہ واقعات جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا چل رہا ہوں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ دو شخص آئے، اور چونکہ بچے تو جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے اور آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور ایک سیاہ اور کالی چیز کو جسم سے نکالا اور اس کو صاف پانی سے دھویا، جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ مرتبہ پیش آیا یہ واقعہ کہ شق صدر کیا گیا، سینہ کھولا گیا، رحمتیں اور برکتیں بھری گئی، ایمان اور حکمت بھرا گیا۔ بہرحال جب یہ بچوں نے دیکھا تو وہ تو جانتے نہیں تھے، وہ ڈر کر گھر بھاگے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، کہا کہ بچے کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، تو اب چلیے، ڈر ہے کہ کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی اور دیکھا تو بہرحال آپ علیہ السلام ٹھیک تھے، کوئی نشانات بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ بچوں نے بتلایا تھا تو ڈرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ ان کے ماں کے ان کو سپرد کر دیا جائے، کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ چنانچہ حالانکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال کی مدت کے بعد ان کو تقریباً 2 یا 1.5 سال کی مدت میں ان کو واپس لے گیا تھا، جو مدت مقرر تھی، اور پھر ملا کر خود انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بچے کو میرے پاس اور رہنے دو، اس لیے کہ مکہ کی آب و ہوا خراب ہے اور مرض پھیلا ہوا ہے، تو وہ وہاں جو ہے ٹھنڈی ہواؤں میں اور خوشحال موسم میں رہیں گے تو اور صحت پائیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس کر دیا، لیکن اب لے کر واپس آئی تو حضرت آمنہ کہنے لگی کیا بات، تم نے تو خود مانگ کر لے گیا تھا، اب واپس لے کر آئی؟ تو پھر مجبوراً وہ ساری چیز بتلائی گئی۔ بہرحال یہ مختصر سے حالات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے۔ پھر درمیان میں ایک واقعہ وہ بھی پیش آیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ گم ہو گئے تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب تشریف لائے، طواف کیا اور دعا کی، اے اللہ تعالی میرے بیٹے کو بیٹا کہتے تھے وہ محبت سے، کہ میرے بیٹے کو واپس لوٹا دے۔ چنانچہ بعد میں آپ مل گئے۔ پھر آخر میں کچھ زمانے کے بعد ایک واقعہ وہ پیش آیا کہ جب لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ یہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا، تو محمد نام رکھا گیا، دادا نے محمد نام رکھا۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ محمد ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ یتیم پیدا ہوا، تو چونکہ بہت سارے اس وقت جو ہے پرانی کتابوں کے علم رکھنے والے تھے اور وہ جانتے تھے مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ یتیم پیدا ہوگا، تو اب ایک شخص نے جو ہے عبد المطلب سے یہ کہا، یا غالباً ابو طالب سے یہ کہا کہ ہم آپ کی قریش کی دعوت کرنا چاہتے، آپ تشریف لائیں۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ جب ایک درخت کے نیچے سب جمع ہو گئے تو وہ شخص دیکھنے لگا، وہ سب کو دیکھنے لگا، تو اس نے کہا کہ سب موجود ہے یا کوئی غائب ہے؟ تو بتلایا گیا یہاں ایک بچہ ہے جو نہیں ہے۔ کہا اس بچے کی وجہ سے تو دعوت کیا ہوں، اس کو بلاؤ۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو درخت کا سایہ تھا اس سائے میں تو سب بیٹھے ہوئے تھے، اب کوئی جگہ نہیں تھی سائے والی۔ آپ علیہ السلام دھوپ ہی میں بیٹھ گئے کہ اچانک ایک درخت جھکا اور آپ پر سایہ کیا، تو وہ شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ ان کا نام کیا؟ کہا کہ محمد۔ کہا کہ والد کا نام کیا؟ والد کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا آپ کا نام؟ غالباً ابو طالب یا عبد المطلب کہا گیا۔ تو
اور اس نے کہا کہ نہیں، پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب باپ کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ہی بیٹا ہے، اس لیے محبت میں بیٹا کہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ محمد جو پیدا ہوں گے وہ یتیم ہوں گے، وہ یہ نہیں ہے۔ تو پھر ابو طالب نے غالباً یہ کہا کہ نہیں، یہ تو میرا جو ہے بھتیجا ہے اور میں اس کا چچا ہوں ابو طالب۔ تو اس طرح اور اس طور سے ان کا جو والد ہے وہ پہلے ہی انتقال کر گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ یتیم ہے۔ پھر اس شخص نے مہر نبوت کو دیکھا اور تصدیق کی کہ ہاں یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ابتدائی حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آئندہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے اہم پہلوؤں پر ہم مذاکرہ کریں گے۔ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ سیرت طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے جس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی ہر چیز، ہر ادا امت کے لیے رہنمائی کا سبب ہے اور امت کے لیے اتباع قابل تقلید چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جب تک نہیں جانیں گے تب تک ہم کیسے اپنی زندگی کو سنوار سکیں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن آج اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان، کہ جس پر ایمان اور اعمال صالحہ کا مدار ہے، کہ نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر عمل امت کے لیے اتباع کا سبب ہے، وہ اس کی اتباع اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ابتدا کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کچھ حالات کو بتلائیں۔ اس میں ابتدائی حالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آئندہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس موقع پر ایک بات سمجھ لی جائے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور عظمت کو سمجھے، تاکہ ہم کو آپ کی سیرت کو معلوم کرنے میں شوق اور رغبت بھی ہو، اور اس عظمت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ ہم سنیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں رغبتیں پیدا فرمائیں گے، اور ہم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہے، اور ہر عالم میں آپ یہ شان موجود ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی عالم ارواح میں ساری روحیں جمع ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں جمع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتلائی گئی ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں سے اس بات سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اب تم عہد کرو۔ تمام ارواح سے یہ بات کہلوائی جا رہی کہ تم عہد کرو، جس نبی کو میں بھیجوں گا اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے اور اس نبی کی تم مدد کرو گے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے کہا اقررنا،
کہ ہم نے اقرار کیا کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی نصرت اور مدد کریں گے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جو ہے اس اقرار کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور پھر فرمایا کہ میں بھی گواہ رہوں گا۔ بہرحال عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں سے عہد لے لیا، جو نبی آنے والا ہے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ اقرار عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے لیا گیا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہوئے، تمام انبیاء کے نبی ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی عبادت اور ریاضت کر کے نبی اور رسول بن جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول اور نبی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور پھر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جس میں 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی تعداد اتنی ہے جتنی رسولوں کی تعداد تھی، اور غزوہ بدر میں 313 تھے۔ گویا کہ مقصود یہ ہے کہ 313 رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول کہتے ہیں جس کو پیغامات کے ساتھ کتاب بھی عنایت کی گئی، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو پیغامات دیے گئے۔ تو بہرحال 313 جو ہے وہ رسول آئے ہیں۔ 25 انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اس میں فرمایا کہ 5 اولو العزم من الرسل، 5 بڑے انبیاء اور رسول ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 میں سے سب سے افضل ہمارا اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشش کریں گے کہ نبی پاک کی شان بھی ہمارے سامنے آئے، تاکہ سیرت کو سننے میں سمجھنے میں ہم کو مدد ملے اور شوق اور رغبت پیدا ہو، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔